فتنہ دجال سے نجات کیسے پائیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکار میں شامل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جسے دجال کے نکلنے کا پتہ چلے وہ اس سے دور رہے اور اس کے نزدیک نہ جائے۔ ایک شخص جو خود کو قوی الایمان خیال کرتا ہوگا جب وہ دجال کے پاس آئے گا تو اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ جب وہ اس کا جادو اور مردوں کو زندہ کرنے جیسا کام دیکھے گا تو اس کے پیروکار میں شامل ہو جائے گا۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام یعنی خلیفہ بھی ہوگا، اور اس سے مراد خلیفہ عادل امام مہدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کے آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حسین و جمیل اور تمام تر نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ وہ قدوس اور ہر عیب سے مبرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ یہ 10 آیات درج ذیل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ترجمہ۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، نہایت سیدھی یعنی بغیر افراد تفرید کے اتاری، تاکہ وہ اس یعنی اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔
پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر یہ یعنی کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں گے، ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے غار والے نوجوانوں کو اس ظالم بادشاہ کی دست برد سے بچایا جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان 10 آیات میں غار والوں کے قصے کے عجائب ذکر ہوئے ہیں کہ انہیں کس طرح نجات ملی۔ ایک مسلمان کو دجال کا سامنا کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوری سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح وہ اتری ہے، پھر اس کا سامنا دجال سے ہو جائے تو اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا، یا اسے اس مومن پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ حاصل کرنا، اس لیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ سابقہ احادیث میں گزر چکا ہے۔ نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنا۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ان اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے آتش دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حیات و موت کے فتنے سے اور مسیحی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔